الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن في شهر رمضان. اما بعد، یہ قرآن جو کہ مجموعہ ہے احکام شریعت کا، یہ قرآن جو کہ مجموعہ ہے احکام شریعت کا، یہی نقطہ آغاز بنیاد شریعت کا، یہی معیار کامل ہے فصاحت کا، بلاغت کا، ہے منصور مکمل یہ منارہ ہے ہدایت کا. صدر باوقار، حکم صاحبان اور سامعین اعظام، میری تقریر کا موضوع ہے قرآن مجید کی اہمیت اور اس سے وابستگی کی ضرورت. حضرات گرامی، قرآن مجید قانونی شریعت بھی ہے اور اخلاق و معجزات بھی، دعاؤں کا مجموعہ بھی ہے اور دیگر کتب الہیہ کے مجموعی صفتوں کا حامل بھی. اس قرآن میں دین کامل کے تمام عقائد بھی ہیں، تمام فراسم عبادت بھی، تمام معاملات کے اخلاق و قوانین بھی ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے کامل ہدایت بھی. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، مکافانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکافانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا. خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے. حضرات گرامی، قرآن مجید کے ان عقائد سے جب انسانوں نے وابستگی اختیار کر لی تو عقائد سے لے کر عبادات تک، معاملات سے لے کر اخلاق تک پوری دنیا میں انقلاب آ گیا. انسان ترقی کی منازل طے کرتے کرتے چاند پر پہنچ گیا، ستاروں کی گزرگاہوں سے ہوتے ہوئے وہ سوریا تک جا پہنچا. طرح طرح کی ایجادات اور نئے انکشافات ہونے لگے. انسانوں نے سورج کی شعاعوں اور ہواؤں کی ترنگیوں کو مسخر کر لیا، لیکن ساتھ ہی اس مشینی اور سائنٹیفک دور نے انسان کو اپنے مقصد حیات سے ہٹا دیا. وہ خود ترقی یافتہ کہلانے کی کوشش میں ایمان و اخلاق کی پاکیزگی سے محروم ہو گیا. ستاروں پر کمندر ڈالنے کی فکر میں اپنے صحیح افکار و اقدار کی ترجمانی سے عاری ہو گیا. اس دور میں ہر شخص ہے سرگشتہ و حیراں، اس دور میں ہر شخص ہے سرگشتہ و حیراں. تشکیک کی زگ میں ہے مسلمان کا ایمان، تعمیر کے پردے میں تخریب کا سامان. ایمان کی حفاظت تجھے مطلوب اگر ہے، ایمان کی حفاظت تجھے مطلوب اگر ہے، قرآن میں غوطہ اے مرد مسلمان. ایسے حالات میں اگر کوئی عقیدے کی درستی اور حق و باطل کے درمیان فرق کے ساتھ راہ ہدایت پر قائم رہنا چاہتا ہے تو قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. راہ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے حلال اور حرام میں تمیز ضروری ہے اور یہ تمیز قرآن کی وابستگی کے بغیر ممکن نہیں ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، احکام شریعت کی پابندی اور رضا الہی کے لیے شکوک و شبہات، کبر و غرور اور بغض و کینہ جیسے کئی امراض سے دل کا علاج ضروری ہے اور یہ علاج قرآن میں موجود ہے. وشفاء لما فی الصدور. ان سب باتوں کا حامل بننے کے لیے کتاب ہدایت پر غور اور اس کی تذکیر لازمی ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. مختصر یہ کہ قرآن مجید دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، بشرطے اس سے حقیقی وابستگی اختیار کی جائے. خداوندہ دلوں میں الفت قرآن پیدا کر، خداوندہ دلوں میں الفت قرآن پیدا کر، بہار زندگی میں نکھرت قرآن پیدا کر. وہ جس تحریک سے بزم جہاں میں انقلاب آیا، وہ جس تحریک سے بزم جہاں میں انقلاب آیا، اٹھے مسلمان وہی پھر دعوت قرآن پیدا کر. وما علینا الا البلاغ المبین.